الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں عقیدہ واسطیہ کے ساتھ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ساتھ، اور یہ کتاب بہت تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آج کے کلام میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فصل ثم من طریقۃ اہل سنت والجماعہ اتباع آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باطنا وظاہرا۔ یہاں سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اہل سنہ کا منہج بیان کر رہے ہیں اعمال میں۔ پہلے گفتگو ہو رہی تھی عقیدے میں، اب گفتگو ہو رہی کس کی؟ اعمال کی۔ تو کہتے ہیں ثم من طریقۃ اہل سنت والجماعہ، پھر اہل سنہ والجماعہ کے طریقے میں سے ہے، ان کے منہج میں سے ہے کیا؟ اتباع آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باطنا وظاہرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار کی پیروی کرنا باطنی طور پہ اور ظاہری طور پہ۔ پہلے میں ترجمہ کر لوں پھر شرح کریں گے۔ واتباع سبیل السابقین الاولین من المہاجرین والانصار، اور پیروی کرنا ان کے راستے کی جو سبقت لے جانے والے ہیں، اوائل ہیں مہاجرین و انصار میں سے۔ واتباع وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیروی کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کی، حیث قال، کیونکہ آپ نے کہا تھا، جب کہ آپ نے کہا تھا، علیکم بسنتی، کہ تم اختیار کرو میری سنت کو، میرے طریقے کو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور ان خلفاء کے طریقے کو، الراشدین جو ہدایت والے ہیں، المہدیین جن کو اللہ کی طرف سے ہدایت دی گئی ہے، من بعدی میرے بعد، یعنی کہ میرے بعد آنے والے۔ تمسکوا بہا، سنت کو مضبوطی سے تھام لو، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور سنت کو داڑھوں کے ساتھ پکڑ لو، داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دینی امور میں نئے نئے کاموں سے بچو۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب ہم ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اس کلام پہ غور و فکر کرتے ہیں، اس کی شرح کی طرف آتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ اہل سنہ کا منہج، کس میں؟ اعمال میں۔ پہلے ہم پڑھ رہے تھے اہل سنہ کا منہج عقائد میں، اور اہل سنہ سے مراد کئی دفعہ بتا چکا ہوں کون لوگ ہیں۔ اہل الحدیث، سلفی لوگ، صحیح معنوں میں سنت کو اپنانے والے، سنت کو سینے سے لگانے والے لوگ۔ اس سے مراد پاکستان یا انڈیا، بنگلہ دیش کے وہ لوگ نہیں ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بدعتی ہیں، بدعت کو رواج دیتے ہیں، بدعت کی لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، اور سنت سے کہیں زیادہ انہیں محبت ہے بدعات سے۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنہ کا منہج کیا ہے؟ نمبر 1، اتباع آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باطنا وظاہرا، نبی علیہ السلام کے آثار کی پیروی کرنا۔ آثار سے مراد آپ کی احادیث،
آپ کی احادیث کی پیروی کرنا، باطنی طور پہ بھی ظاہری طور پہ بھی۔ اس عبارت میں ایک تو ہمیں اس بات کا علم ہوا کہ احادیث کا علم لینا نہایت ضروری ہے۔ جب احادیث کا علم نہیں لیں گے تو عمل کیسے کریں گے؟ باقاعدہ علم لینا ہوگا، بلکہ فرق کرنا پڑے گا ان آثار اور احادیث میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں، اور ان آثار اور احادیث میں جو آپ کی طرف منسوب ہیں لیکن آپ سے ثابت نہیں ہیں، من گڑت ہیں یا انتہائی ضعیف ہیں۔ آپ کے آثار، آپ کے اعمال کی پیروی کرنا باطنی طور پہ اور ظاہری طور پہ۔ باطنی طور پہ قلبی اعمال میں، دلی اعمال میں، مثال کے طور پہ توکل کیسے ہو، اس میں پیروی کس کی جائے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ورنہ صوفیوں والا بھی ایک توکل ہے، وہ کیا کہ ہم نے کچھ کرنا نہیں ہے، اللہ ہی سب کچھ کرے گا، اللہ پہ ہمارا اعتماد اور بھروسہ ہے۔ جبکہ نبیوں والا توکل یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا توکل یہ ہے کہ جو کام آپ کرنے لگے ہیں اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے تو اس کے لیے آپ اسباب اختیار کریں، وسائل اختیار کریں، لیکن آپ کا حقیقی اعتماد اور بھروسہ اسباب و وسائل کی بجائے اللہ رب العزت کے اوپر ہو۔ آپ جنگ بدر کو لے لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسباب اختیار کیے، صحابہ کرام کو لے کر گئے، جو ہتھیار میسر تھے وہ بھی لے کر گئے۔ وہاں جا کر آپ نے میدانی طور پہ حکمت عملی اپنائی کہ کہاں پہ کھڑے ہونا بہتر ہے۔ سب کچھ آپ نے اسباب اور وسائل اختیار کیے، لیکن بھروسہ صحابہ کرام پہ نہیں تھا، ہتھیاروں پہ نہیں تھا، اپنی حکمت عملی پہ نہیں تھا، اللہ رب العزت کے اوپر تھا۔ ایسے ہی قلبی اعمال، اللہ سے ڈرنا، اللہ پہ امید رکھنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے محبت کرنا وغیرہ، ان میں پیروی کی جائے گی کس کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور ایسے ہی ظاہری اعمال میں، مثال کے طور پہ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ آپ کی اتباع کی جائے گی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو، آپ کی پیروی کرو۔ نماز میں سجدہ کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں کرنا، حج کیسے کرنا ہے، روزے کیسے رکھنے ہیں، زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، ان تمام ظاہری اعمال میں پیروی کی جائے گی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار کی۔ یہاں پہ آپ علیہ السلام کے آثار کے تعلق سے، آپ کے اعمال کے تعلق سے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ آپ کے آثار، آپ کے اعمال، ان کی کئی اقسام ہیں، جیسا کہ دیگر علماء کرام کے ساتھ ساتھ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس معاملے کو واضح کیا ہے۔ آپ کے آثار، آپ کے اعمال کچھ وہ ہے، پہلے نمبر پہ جو آپ نے سر انجام دیے تقرب کے طور پہ، عبادت کے طور پہ۔ یہ کون سے ہیں؟ یہ آپ کے وہ سارے اعمال و آثار ہیں جن سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ کام بطور عادت کیا ہے یا بطور جبلت اور فطرت کیا ہے یا اتفاقاً کیا ہے۔ تو آپ کا وہ عمل جس کے بارے میں کوئی ایسا قرینہ، کوئی ایسی علامت، کوئی ایسی دلیل نہ ملے کہ وہ اتفاقاً ہوا یا اتفاقاً آپ نے کیا یا بطور فطرت و جبلت کیا یا بطور عادت کیا، تو پھر وہ کیا ہے؟ اس عمل کو کہا جائے گا کہ یہ عمل آپ نے بطور تقرب اور تعبد کیا ہے۔ تو اس کا حکم کیا ہوگا
اس کا حکم یہ ہوگا کہ ایسے اعمال کی ہم پیروی کرنے کے پابند ہیں، آپ کے ایسے اعمال میں ہم آپ کی پیروی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، یعنی کہ آپ کی طرف دیکھو، کوئی بھی عمل کرتے ہوئے آپ کی طرف دیکھو، جو اعمال آپ علیہ السلام نے کیے وہ ہم بھی کریں گے۔ چنانچہ جو عمل آپ نے وجوباً کیا ہم وجوباً کریں گے، جو کام آپ نے استحباباً کیا ہم استحباباً کریں گے، جو عمل آپ نے جواز کے طور پہ کیا ہم جواز کے طور پہ کریں گے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ نماز لے لیں آپ، نماز والا عمل آپ نے بطور عادت کیا کہ بطور عبادت؟ بطور عبادت کیا، تقرب کے طور پہ کیا۔ ایسے ہی آپ نے روزہ رکھا مثال کے طور پہ سوموار کا، جمعرات کا، بطور عادت، بطور جبلت، یا اتفاقاً ہوا یا بطور عبادت کیا؟ بطور عبادت کیا۔ تو سوموار کا، جمعرات کا روزہ رکھنا، ہم اس میں آپ کی پیروی کریں گے، آپ کی اتباع کریں گے، اور چونکہ آپ نے یہ روزے وجوباً نہیں رکھے، استحباباً رکھے ہیں، تو ہم بھی ان کو بطور مستحب رکھیں گے۔ اگر کوئی ان کو بطور واجب رکھتا ہے تو پھر وہ آپ کی اتباع نہیں کر رہا، وہ آپ کی پیروی نہیں کر رہا۔ اگر کوئی زور سے پہلے کی سنتیں، زور کے بعد کی سنتیں بطور واجب پڑھتا ہے، بطور فرض پڑھتا ہے، تو اس کا عمل درست نہیں ہے، اور اگر کوئی بطور استحباب کے پڑھتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، سنت کے طور پہ پڑھتا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ تو کتنی اقسام بیان ہو چکی ہیں آپ کے آثار اور آپ کے اعمال کی؟ ایک قسم۔ دوسری قسم، آپ کے وہ اعمال، آپ کے وہ آثار جو آپ نے اتفاقاً کیے۔ تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا یہ شریعت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ان اعمال اور آثار کا قصد نہیں کیا، اتفاقاً آپ نے کیا ہے، اتفاقاً ہو گیا۔ آپ کہیں گے اس کی مثال دیں، تو اس کی پہلی مثال یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ سے مکہ حج کے لیے آئے تھے، تو آپ مکہ پہنچے تھے ذی الحجہ کی 4 تاریخ کو۔ تو اگر کوئی آج کہے کہ حج کے لیے مکہ میں ذی الحجہ کی 4 تاریخ کو پہنچنا سنت ہے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے، اس میں آپ کی اقتداء کرنی چاہیے، آپ کی پیروی کرنی چاہیے، تو اس کا موقف غلط ہوگا، کیونکہ آپ نے 4 تاریخ کو مکہ پہنچنے کا قصد نہیں کیا۔ اتفاقاً جب آپ پہنچے تو 4 تاریخ تھی، ممکن ہے آپ 3 تاریخ کو پہنچتے، ممکن ہے کہ آپ 5 تاریخ کو پہنچتے۔ تو یہاں پہ آپ کے عمل کی پیروی کرنا یہ شریعت نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ دوسری مثال لے لیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کی 9 تاریخ کو یوم عرفات کو عرفات سے مزدلفہ کے لیے نکلے، تو راستے میں ایک جگہ آپ راستے کو چھوڑ کے نیچے اتر گئے، بائیں جانب میں گھاٹی تھی، ادھر آپ گئے، سواری سے نیچے اترے، آپ نے قضائے حاجت کی، پیشاب کیا، پھر آپ نے ہلکا سا وضو بھی کیا، اور پھر آپ اونٹنی پہ سوار ہو گئے۔ تو آج اگر حاجیوں کو یہ سبق دیا جائے، یہ درس دیا جائے کہ میدان عرفات سے مزدلفہ جاتے ہوئے راستے سے بائیں جانب ہٹنا، بائیں گھاٹی کی طرف جانا اور وہاں پہ پیشاب کرنا آپ کی سنت ہے، تو اس کا یہ کہنا غلط ہوگا، کیونکہ آپ نے قصداً ایسا نہیں کیا، آپ نے اتفاقاً کیا ہے۔ وہاں قضائے حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی تو آپ نے کی، ضرورت محسوس نہ ہوتی تو آپ نے نہیں کرنی تھی۔ اسی طرح جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے مکہ گئے ہیں
تو آپ نے راستے میں مختلف مقامات پہ نمازیں پڑھی ہیں. جہاں کہیں زور اثر کی نماز کا وقت ہوا آپ اترے اور آپ نے زور اثر کی نماز ادا کی. جہاں کہیں مغرب عشاء کی نماز کا وقت ہوا آپ نے یہ نمازیں ادا کی. جہاں کہیں فجر کی نماز کا وقت ہوا آپ نے وہ نماز ادا کی. تو انہی مقامات پہ آج نمازیں ادا کرنا اور ان کی اس کی ترغیب دینا یہ کوئی شریعت نہیں ہے, یہ کوئی سنت نہیں ہے, کیونکہ آپ کی نماز کا وہاں پہ وقت ہوا آپ نے ادا کر لی اتفاقاً. آپ نے اس جگہ نماز پڑھنے کا قصد نہیں کیا. ایسا نہیں تھا کہ آپ نے مدینہ سے سوچ رکھا ہو کہ فلاں جگہ بڑی عظیم جگہ ہے وہاں پہ ہم نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے. جدھر نماز کا وقت ہوا آپ نے نماز پڑھ لی. تو وہاں خصوصی طور پہ نماز پڑھنے کے لیے جانا غلط ہوگا. اسی لیے جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے اور سند اس کی درست ہے, قابل قبول ہے, کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ لوگوں کے ساتھ مکہ مدینہ کے بیچ میں تھے. ایک جگہ پہ انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی. نماز کے بعد دیکھا کہ لوگ بھاگ کر جا رہے ہیں کسی جگہ. دوسرے لوگوں سے پوچھا یہ کدھر جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں؟ بتایا گیا ادھر مسجد ہے, یعنی کہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نماز پڑھی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو یہ لوگ وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, حالانکہ جس نماز کا وقت تھا وہ ادا کر کے گئے ہیں جناب عمر فاروق کے پیچھے. آپ خصوصی طور پہ اس جگہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں جہاں پہ اللہ کے نبی علیہ السلام خصوصی طور پہ نہیں گئے بلکہ آپ نے اتفاقاً وہاں پہ نماز پڑھی. جناب عمر فاروق شدید ناراض ہوئے, کہا تم سے پہلی قومیں ایسی حرکتوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئی تھی, ہلاک ہو گئی تھی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر فاروق. کوئی سعودی عالم دین نہیں کہہ رہا, کوئی اہل حدیث عالم دین نہیں کہہ رہا, عمر فاروق کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یقیناً وہ بھی اہل حدیث تھے, لیکن آج کل کے اہل حدیث میں سے کوئی نہیں کہہ رہا, جناب عمر فاروق کہہ رہے ہیں. پھر فرمانے لگے کہ پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہو گئی تھیں کہ انہوں نے اپنے نبیوں کے نشانات قدم کو عبادت کی جگہ بنا لیا. تم میں سے جس کی نماز کا وقت یہاں پہ ہو جائے جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے وہ پڑھ لے, اور جس کی نماز کا وقت نہیں ہوا تو وہ اس جگہ کا قصد نہ کرے. یہ مفہوم ہے جناب عمر فاروق کے الفاظ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. البتہ مسجد قباء میں خصوصی طور پہ نماز کے لیے جانا وہ آپ کی سنت ہے, آپ جاتے تھے, آپ نے ترغیب بھی دی ہے. مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی آپ نے ترغیب دی ہے, مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی آپ نے ترغیب دی ہے. لیکن مسجد قباء کی خاطر سفر نہیں کریں گے. مسجد نبوی کی خاطر سفر کیا جا سکتا ہے کہ آپ ریاض سے صرف اس لیے جائیں کہ میں مسجد نبوی میں مدینہ میں جا کے نماز پڑھوں, بالکل ٹھیک ہے. آپ ریاض سے مسجد حرام اس لیے جائیں کہ وہاں پہ میں نماز پڑھوں گا, بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ ریاض سے مسجد نبوی کی بجائے مسجد قباء کی نیت کر کے آئیں کہ وہاں پہ نماز پڑھوں گا, عمرے کی طرح کا ثواب ملتا ہے, تو آپ کا یہ سفر غلط ہے. مسجد نبوی کی خاطر آپ سفر کریں مدینہ کا, اور پھر مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے بعد آپ مسجد قباء بھی جائیں, وہاں پہ بھی نماز پڑھیں, عمرے کی طرح کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار اور اعمال کی تیسری قسم, آپ کے وہ اعمال, آپ کے وہ آثار جو آپ نے بطور عادت کیے. تو یہاں پہ ہم نبی علیہ السلام کی پیروی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ کے وہ اعمال جو آپ نے بطور عادت کیے ہیں, تو یہاں پہ آپ کی پیروی کی جائے گی جنس کے اعتبار سے, نوع کے اعتبار سے نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آج کے زمانے کے لوگوں کی
جو عادت ہے اس عادت کے مطابق ہم چلیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام اپنے زمانے کے لوگوں کی عادت کے مطابق چلے. تو ہم نے یہاں پہ جنس کے اعتبار سے آپ کی پیروی کی ہے، نوع کے اعتبار سے نہیں. میں اس کی ایک مثال دینا چاہوں گا. مسجد نبوی میں درس دیتے ہوئے کئی دفعہ لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ لوگ سنت کرتے ہیں، بدعت کے خلاف ہیں، لیکن آپ لوگ امامہ نہیں پہنتے، سعودی علماء بھی امامہ نہیں پہنتے، آپ لوگ یہ رومال اور یہ شماغ پہنتے ہیں. تو وہاں پہ میں نے لوگوں کو کئی دفعہ بتایا، سمجھایا کہ سعودی علماء کا موقف آپ سمجھیں. ان کا موقف یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں اپنے سر پہ وہ پگڑی پہنی جو اس زمانے کے لوگوں کی عادت تھی کہ وہ پہنا کرتے تھے. آپ نے اپنی قوم کی اس معاملے میں مخالفت نہیں کی. ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے مسلمانوں کو الگ سے کوئی یونیفارم دیا ہو، الگ سے لباس دیا ہو کہ وہ لباس ہوا کافروں کا اور یہ لباس ہے ہم مسلمانوں کا. ایسا نہیں کیا آپ نے. البتہ آپ نے وہ لباس جو ممنوع تھا وہ بتا دیا. آپ نے بتا دیا کہ مرد جو ہے وہ ریشم نہیں پہن سکتے. آپ نے بتا دیا مردوں کو ایسا کپڑا، مردوں کو کوئی کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کی اجازت نہیں ہے. بتا دیا گیا مردوں کو عورتوں سے مشابہت کرنے کی اجازت نہیں ہے، دیگر امور کے ساتھ ساتھ لباس میں بھی اجازت نہیں ہے. ایسے ہی مسلمانوں کو کفار کی مشابہت کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ ایسا لباس جو صرف کافر پہنتے ہیں، مثال کے طور پہ مذہبی طور پہ، جیسا کہ ہندو سادھ جو ہندوؤں کے بڑے ہیں جن کو سادھو کہتے ہیں، وہ مخصوص لباس پہنتے ہیں. کس رنگ کا؟ یعنی کہ تقریباً یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مالٹے کے رنگ کا شاید پہنا ہوتا ہے انہوں نے، اورنج کہہ لیں آپ. تو اس قسم کا لباس مسلمان پہنے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ انہوں نے وہ لباس پہنا ہوا ہے جو ہندوؤں کے سادھو پہنتے ہیں، تو یہ پہننا غلط ہو جائے گا، کفار کی مشابہت ہوگی. اس کے علاوہ مسلمانوں کا کوئی مخصوص لباس آپ نے نہیں دیا. آپ کی قوم کے لوگ جو لباس پہنتے تھے وہ آپ نے پہنا. تو سعودی علماء کرام کہتے ہیں کہ آج ہماری قوم کی عادت یہ ہے کہ وہ یہ پہنتے ہیں تو آج ہم یہ پہنتے ہیں. تو یہاں پہ آپ علیہ السلام کی پیروی ہو گئی کس چیز میں؟ کہ آپ اپنی قوم کی عادت کے مطابق لباس پہنے. تو جنس کے اعتبار سے آپ کی پیروی ہوئی، نوع کے اعتبار سے نہیں. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ جو پگڑی آپ نے پہنی وہی آج کے سعودی علماء پہنتے ہیں، نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام نے اپنی قوم کی عادت کے مطابق لباس پہنا، تو سعودی علماء کرام بھی آج اپنی قوم کی عادت کے مطابق لباس پہنتے ہیں. اور دیگر امور میں باقی مسلمان بھی یہی کر رہے ہیں جو سعودی علماء کرام کرتے ہیں. مثال کے طور پہ انڈیا پاکستان کے علماء کرام کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح دو چادریں پہنتے ہیں؟ آپ نے اپنی قوم کا لباس پہنتے ہیں، شلوار قمیص. ایسا ہی ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ یہ پیروی ہو گئی نبی علیہ السلام کی اس معاملے میں کہ آپ وہی کچھ کریں لباس کے معاملے میں جو آپ کی قوم کرتی ہے، جب تک کہ وہ لباس شریعت کے خلاف نہ ہو. چوتھے نمبر پہ آپ کے آثار اور اعمال کی چوتھی قسم، آپ کے وہ اعمال، آپ کے وہ آثار جو آپ نے بطور جبلت سر انجام دیے، بطور فطرت، جیسا کہ سونا، کھانا پینا. تو یہ امور جو ہے عبادت نہیں ہے، لیکن یہ ایک اعتبار سے عبادت بن جاتے ہیں. اگر آپ سوئیں گے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، آپ کی سکھائی ہوئی دعائیں پڑھ کر دائیں کروٹ پہ،
تو امید ہے کہ اس لحاظ سے آپ کی نیند عبادت بنے گی۔ اسی طرح اگر آپ سوتے ہیں جلدی یہ سوچ کر کہ صبح میں نے تہجد پڑھنی ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، تو اس لحاظ سے آپ کی یہ نیند عبادت بن سکتی ہے۔ کھانا پینا، اگر آپ کھاتے پیتے ہیں یہ سوچ کر کہ کھاؤں گا پیوں گا تو پھر ہی میں عبادت کر سکوں گا، پھر ہی میں روزے رکھ سکوں گا، پھر ہی میں جہاد کر سکوں گا، پھر ہی میں اللہ کے دشمنوں سے لڑ سکوں گا، تو پھر یہ کھانا پینا بھی آپ کا کیا بن جائے گا؟ عبادت بن جائے گا۔ تو یہ ہیں جی آپ علیہ السلام کے آثار اور آپ کے اعمال۔ اس کے بعد کہا تھا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہ اہل سنت کے منہج اور طریقے میں سے ہے پیروی کرنا ان کے راستے کی جو ایمان میں سبقت لے گئے، جو اس امت کے اولین لوگ تھے، مہاجرین و انصار۔ تو یہ بات جو ہے بالکل واضح ہے، درست ہے، صحابہ کرام کی پیروی کرنی چاہیے، اور صحابہ کرام کے اقوال اور اعمال کی طرف رجوع کیوں کرنا چاہیے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ چند اسباب آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اس معاملے میں میں مدد لوں گا اس کتاب سے جو مجھے لکھنے کا موقع ملا ایم فل کے دوران مدینہ یونیورسٹی سے، جس کا نام ہے القواعد التفسیریہ عند الامام ابن قیم الجوزیہ۔ اس کی جلد نمبر 1، والیوم نمبر 1 اور صفحہ نمبر ہے 308 308۔ دیکھیے گا ذرا۔ نمبر 1، اور یہ گفتگو امام القیم رحمہ اللہ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے کلام کا خلاصہ ہے۔ پہلی وجہ کہ صحابہ کرام کی پیروی کرنی چاہیے، ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس امت میں سب سے بہتر علم رکھنے والے تھے قرآن و حدیث کا۔ اس بارے میں ابن القیم رحمہ اللہ کا کلام ہے، کئی ایک اقوال ہیں، ایک قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں کان الصحابۃ اعلم الامۃ علی الاطلاق، صحابہ کرام اس امت میں مطلق طور پہ سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ وبینہم وبین من بعدہم فی العلم والیقین کما بینہم وبینہم فی الفضل والدین، ان کے مابین اور بعد والوں کے مابین علم و یقین میں وہی فرق ہے جو فرق ہے فضیلت میں اور دین میں۔ جیسے سب مانتے ہیں کہ وہ افضل ہیں سب سے، ایسے یہ بھی مانیں کہ علم کے لحاظ سے بھی وہ سب سے آگے ہیں، ایمان و یقین کے لحاظ سے بھی وہ سب سے آگے ہیں۔ امام صاحب کا یہ کلام آپ کو ملے گا ان کی کتاب الصواعق المرسلہ میں۔ دوسری وجہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی اتباع کرنی چاہیے، ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں جو اس وقت موجود تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا۔ انہوں نے نزول قرآن کا زمانہ بھی پایا، اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن پہ عمل کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ تو اس لحاظ سے ان کی اتباع کرنی چاہیے، ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، ان کے علم سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ امام عثمان بن سعید الدارمی کہتے ہیں، ایک گمراہ کو مخاطب کرتے ہوئے، افانت اعلم من ابن عمر بتأویل القرآن، کہ کیا تو عبداللہ بن عمر سے بڑھ کر قرآن کی تفسیر کو جاننے والا ہے؟ وقد شہد التنزیل وعاین التاویل، جبکہ وہ موجود تھے جب قرآن نازل ہوا، اور انہوں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن پہ عمل کرتے ہوئے۔ وکان بلغات العربی غیر جہول، اور وہ عربی لغت سے بھی ناواقف نہیں تھے،
قرآن کی زبان کو، حدیث کی زبان کو جانتے تھے۔ نقد الامام الدارمی کی کتاب میں یہ آپ کو عبارت مل جائے گی۔ اور ابن القیم کہتے ہیں اس بارے میں کہ صحابہ کرام اس لحاظ سے آگے ہیں کہ انہوں نے نزول قرآن کا زمانہ پایا۔ کہتے ہیں فعلیہم نزل، کہہ رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پہ قرآن نازل ہوا۔ وہم اول من خوطب بہم للامہ، اور وہ سب سے پہلے قرآن کریم کے مخاطب ہیں۔ وقد شاہدوا تفسیرہ من الرسول علیہ الصلوۃ والسلام علما وعملا، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن کی تفسیر لی ہے، علمی طور پہ بھی، عملی طور پہ بھی، یعنی کہ آپ کو قرآن پہ عمل کرتے ہوئے بھی دیکھا اور قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بھی سنا۔ تیسرے نمبر پہ صحابہ کرام کیوں اس معاملے میں سب سے بہتر ہیں؟ کیونکہ وہ اس زبان کے ماسٹر اور ماہر ہیں جس زبان میں قرآن نازل ہوا اور جس زبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث بیان کی ہیں۔ امام القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب اغاثۃ اللہفان میں، وَهُمُ الْعَرَبُ الْفُصَحَاءُ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَلَا يُعْدَلُ عَنْ تَفْسِيرِهِمْ مَا وُجِدَ إِلَيْهِ سَبِيلٌ، کہ وہی در حقیقت فصیح ترین عربی ہیں، اس لیے ان کی تفسیر سے اراد نہیں کیا جائے گا جب تک ان کی تفسیر کو لینا ممکن ہو۔ چوتھے نمبر پہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی طرف رجوع کرنا چاہیے وہ ہے حسن قصد، ان کے ارادے ٹھیک تھے، ان کی نیتیں ٹھیک تھیں، یعنی کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ قرآن کو اپنے کسی خاص مسلک کے مطابق بنانا چاہتے ہوں، احادیث کو اپنے کسی خاص امام کے تابع کرنا چاہتے ہوں، نہیں، وہ قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کے معاملے میں اچھا ارادہ رکھتے تھے، اچھی نیت رکھتے تھے، غیر جانبدار تھے، قرآن کو کسی بدعت کی تائید کے لیے استعمال کرنے والے نہیں تھے، احادیث کو کسی گمراہی کی تائید کے لیے استعمال کرنے والے نہیں تھے۔ اور پانچویں نمبر پہ حسن فہم، کیا مطلب؟ کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے میں وہ سب سے آگے تھے، یعنی کہ ہو سکتا ہے ہمیں سمجھنے میں غلطی لگ جائے، ٹھوکر لگ جائے، اور وہ عام طور پہ ہم سے آگے ہیں حسن فہم کے لحاظ سے۔ تو یہ اور دیگر وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے صحابہ کرام کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ابن القیم کہتے ہیں ہم المرجوع الیہم فی ھذا الشأن، یہی وہ لوگ ہیں جن کی طرف رجوع کرنا چاہیے اس دین وغیرہ کے معاملے میں۔ والمعول علیہم فی فہم القرآن، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اعتماد کرنا چاہیے فہم قرآن میں۔ امام اوزاعی کہتے ہیں العلم ما جاء عن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علم وہی ہے جو اصحاب محمد کی طرف سے آیا علیہ الصلوۃ والسلام۔ وما لم یجی عن اصحاب محمد فلیس بعلم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو علم اصحاب محمد کی طرف سے نہیں آیا وہ علم ہے ہی نہیں۔ یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، جامع بیان علم و فضلہ۔ اور امام مسروق کہتے ہیں جیسا کہ روایت کے امام ابو خیثمہ نے فی کتاب العلم میں کہ جالست اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کی مجالس میں بیٹھتا رہا ہوں، فکانوا کالاخاد یروی الراکب، تو وہ کیسے تھے علم کے لحاظ سے؟ کہتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے تھے جو اس تالاب کی طرح تھے، جو تالاب ایک آدمی کو سیراب کرنے کے لیے کافی ہے، اس کا پانی ایک آدمی کی پیاس بجھانے کے لیے کافی ہے۔ والاخاد یروی الراکبین، اور ان میں سے کئی صحابہ ایسے تھے جو اس تالاب کی طرح تھے جو دو لوگوں کی پیاس کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ والاخاد یروی العشرہ، اور کئی صحابہ کرام ایسے تھے جو اس تالاب کی طرح تھے جو 10 آدمیوں کی پیاس بجھانے کے لیے کافی ہے۔ والاخاد لو نزل به اهل الارض لاصدرهم، اور کئی صحابہ کرام ایسے تھے
جو اس تالاب کی طرح تھے جس تالاب پہ زمین پہ بسنے والے سبھی لوگ آ جائیں وہ تالاب سب کو سیراب کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا. یہ ہے علم کن کا؟ صحابہ کرام کا. تو یہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہمیں صحابہ کرام کی طرف کیا کرنا چاہیے؟ رجوع کرنا چاہیے. لیکن صحابہ کرام کا قول کیا بغیر کسی شرط کے حجت ہے؟ یہ سوال ہے. اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں اور میں آپ کو اسی کتاب کے صفحہ نمبر 332 کی طرف لے کر جا رہا ہوں. 332. اور یہ اقوال میرے نہیں ہیں بلکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ کے ہیں. ذرا سنیے ابن تیمیہ کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں وَمَنْ قَالَ مِنَ الْعُلَمَاءِ ان قول الصحابی حجت، جس نے علماء کرام میں سے یہ کہا ہے کہ صحابی کا قول حجت ہے، فإنما قاله اذا لم يخالف غيره من الصحابہ ولا عرف نص يخالفه. تو اس کا یہ موقف ہے کہ صحابی کا قول تب حجت ہوگا جب کوئی دوسرا صحابی اس صحابی کے قول کی مخالفت نہ کرے اور کوئی ایسی نص نہ ہو جو اس صحابی کے قول کے مخالف ہو. یعنی کہ صحابی کا قول اگر صحابی کے قول سے ٹکرائے گا حجت نہیں ہے، صحابی کا قول قرآن و حدیث کی نص سے ٹکرائے گا تو حجت نہیں ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ کلام آپ کو مجموع الفتاوی میں مل جائے گا اور ان کی کتاب التوسل والوسیلہ میں بھی مل جائے گا. ایک اور جگہ کہتے ہیں کون؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَأَمَّا أَقْوَالُ الصَّحَابَہ، جہاں تک تعلق ہے کس کا؟ اقوال صحابہ کا. فَإِنِ انتشرت، اگر یہ عام ہو جائیں، کیا پھیل جائیں، لوگوں تک پہنچ جائیں. وَلَمْ تُنْكَرْ فِي زَمَانِهِمْ، اور ان کے زمانے میں کوئی ان کے اقوال پہ اعتراض نہ کرے. فَهِيَ حُجَّةٌ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاء، تو یہ جمہور علماء کرام کے نزدیک، بلکہ جماہیر علماء کرام کے نزدیک کیا حجت ہے؟ شرط کیا لگائی ہے؟ قول صحابی کا پھیل چکا ہو، عام ہو گیا ہو اور کسی نے اس کو غلط نہ کہا ہو. قول عام ہو گیا اور کسی نے اس کو غلط نہیں کہا. وَإِن تَنَازَعُوا، اور اگر صحابہ کرام کا کسی معاملے میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو رُدَّ مَا تَنَازَعُوا فِيهِ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پھر اس مسئلے کو حل کیا جائے گا اور حل کرنے کے لیے رجوع کریں گے قرآن و حدیث کی طرف. وَلَمْ يَكُنْ قَوْلُ بَعْضِهِمْ حُجَّةً مَا مُخَالَفَةِ بَعْضِهِمْ لَهُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاء، علماء کرام کا اتفاق ہے صحابی کا قول تب حجت نہیں ہوگا جب صحابہ کرام میں سے کوئی اور اس قول کی مخالفت کرنے والا ہو. وَإِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ قَوْلًا وَلَمْ يَقُلْ بَعْضُهُمْ بِخِلَافِهِ وَلَمْ يَنْتَشِرْ فَهَذَا فِيهِ نِزَاعٌ. یہ بھی بڑی اہم بات ہے، سنیں. کہتے ہیں اگر کوئی صحابی قول کہے اور کسی اور صحابی نے اس قول کی مخالفت نہ کی ہو لیکن صحابی کا وہ قول زمانے میں عام نہیں ہوا تھا، دوسرے صحابہ تک پہنچنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، فَهَذَا فِيهِ نِزَاعٌ، تو اس قول کو لینا ہے کہ نہیں لینا، اس میں اختلاف ہے. وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ يَحْتَجُّونَ بِهِ، اور جمہور علماء کرام اس قول کو حجت مانتے ہیں. اب آ جائیں آپ امام القیم رحمہ اللہ کی طرف. کہتے ہیں الکلام فی تفسیرہ کالکلام فی فتواہ سواء بسواء، صحابی کا قول تفسیر میں حجت ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ تفسیر میں صحابی کا قول حجت ہے یا نہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے صحابی کا قول فقہ میں ہے، فتوے میں ہے. جو حکم صحابی کے اس قول کا ہے جو احکام و مسائل میں ہے، وہی حکم صحابی کے اس قول کا جو تفسیر میں ہے. وصورت المسئلۃ ہناک کصورت یا ہناک، اور بالکل وہی معاملہ بنے گا تفسیر کے معاملے میں صحابی کے قول کا جو معاملہ ہے احکام و مسائل میں صحابی کے قول کا. پھر کہتے ہیں وصورتھا، اس کی صورت یہ ہے اللہ یکون فی المسئلۃ نص یخالفہ، اس مسئلے میں کوئی ایسی نص نہ ہو
جو صحابی کے قول کے مخالف ہو، یعنی کہ صحابی کا قول قرآن و حدیث کی نص سے ٹکرائے گا تو صحابی کے قول کو چھوڑا جائے گا، نص کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو ہمارے کسی محترم عالم دین کا یہ کہنا کہ آپ صحابی کے قول کے مقابلے میں یا سلف کے قول کے مقابلے میں 1000 ایتیں بھی لے آئیں تو میں 1000 ایتوں کو نہیں مانوں گا، یہ قول اتنا مناسب نہیں ہے۔ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں ابن القیم، کہتے ہیں اللہ یکون فی المسئلہ نص یخالفہ، کہ اس مسئلے میں کوئی ایسی نص نہ ہو جو صحابی کے قول کے مخالف ہو۔ اور وہ صحابی کسی ایت کے بارے میں ایسا قول کہہ رہے ہوں جس میں کوئی اور صحابی بھی مخالفت نہ کر رہا ہو، سواء علم اجتہاد او لم یعلم، چاہے اس کے مشہور ہونے کا علم ہو یا نہ ہو۔ تو آپ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن القیم رحمہ اللہ کے کلام سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام علم کے پہاڑ ہیں، وہ علم میں بعد میں آنے والوں سے کہیں آگے ہیں، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن صحابی کا قول بہرحال مطلق طور پہ حجت نہیں ہے۔ صحابی کا قول حجت ہوگا 2 شرائط کے ساتھ۔ پہلی شرط کیا ہے کہ اس قول کی مخالفت کسی اور صحابی سے ثابت نہ ہو، دوسرے نمبر پہ وہ قول کسی قرآن و حدیث کی نص کے خلاف نہ ہو۔ مثال کے طور پہ صحیح قول ہے ایک صحابی کا جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے طور پہ مرغا ذبح کرنا بھی جائز ہے، تو کیا اس قول کو لیں گے؟ کیا کسی نے لیا ہے؟ نہیں لیا۔ ایسے ہی ایک صحابی کا یہ موقف کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی منہ میں کیا ڈال لے، اولا وغیرہ، برف وغیرہ، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، تو کیا اس قول کو کسی نے لیا ہے؟ نہیں لیا۔ آگے کہتے ہیں ابن تیمیہ واتباع وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام کی وصیت کی پیروی کرنا یہ اہل سنت کا منہج ہے، طریقہ ہے۔ حیث قال، کیونکہ آپ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کون سی وصیت؟ آپ نے کہا تھا علیکم بسنتی، مضبوطی سے تھام لینا میری سنت کو، میرے طریقے کو۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف میں آئی ہے، اس کا نمبر کیا ہے؟ ابو داؤد شریف میں اس کا نمبر ہے 4607، 4607۔ ترمذی شریف میں اس کا نمبر ہے 2676، 2676۔ ابن ماجہ میں اس کا نمبر ہے 44۔ اس حدیث کے پیچھے کیا ہے، اس سے پہلے کیا ہے، تاکہ حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار خطبہ دیا، ارباز بن ساریہ کہتے ہیں آپ نے خطبہ دیا، خطبے سے یوں لگا کہ جیسے آپ کا یا کسی کا الوداعی خطبہ ہو، تو ہم نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں آپ وصیت کریں، تو آپ نے وصیت کی۔ اس وصیت میں آپ نے کہا تھا جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ دیکھے گا بعد میں اختلافات پیدا ہو جائیں گے، اختلافات پیدا ہو جائیں تو کیا کرنا ہے، یہ آپ نے بتایا ہے۔ علیکم بسنتی، تم اختیار کرنا میری سنت کو، میرے طریقے کو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور میرے بعد میں آنے والے ان خلفاء کے طریقے کو اختیار کرنا، الراشدین جو ہدایت والے ہیں، المہدیین جن کو اللہ کی طرف سے ہدایت دی گئی ہے، توفیق دی گئی ہے۔ مراد کون؟ ثابت واہبات کے حالات سے کس سے مراد کون؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا تمسکوا بہا، سنت کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی کہ اختلافات کی پرواہ نہ کرنا، سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔
وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، النواجذ داڑھی، اپنی داڑھوں کے ساتھ سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، پکڑ لینا، کیونکہ داڑھ کے ساتھ کسی چیز کو پکڑا جائے تو چھوٹتی نہیں ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، ایک طرف آپ نے ترغیب دی کہ سنتوں کو مضبوطی سے تھام لینا، دوسری طرف کہا کہ نئے نئے امور سے بچنا۔ نئے امور تو موبائل تو نئی چیز ہے، پھر یہ استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ اینک بھی نئی چیز ہے، استعمال کریں کہ نہیں؟ یہ شماغ بھی نئی چیز ہے، یہ پنکھا بھی نئی چیز ہے، یہ اے سی بھی نئی چیز ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ یہاں پہ امور سے مراد ہے دینی امور سے، کیونکہ دنیاوی امور میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ ہر چیز حلال ہے، ہر چیز جائز ہے، سوائے اس چیز کے جس کو شریعت نے منع کر دیا۔ دنیاوی چیزیں جتنی بھی آئیں گی سب کی سب مباح ہیں، جائز ہیں، استعمال کی جا سکتی ہیں، سوائے ان کے جن سے منع کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس زمین پہ جو کچھ ہے اللہ نے تمہاری خاطر پیدا کیا ہے، تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زمین پہ موجود ہر مخلوق، ہر نئی ایجاد، ہر چیز ہمارے لیے جائز ہے، سوائے اس کے جس سے شریعت نے کہیں منع کیا ہو۔ مثال کے طور پہ ریشم کا لباس استعمال نہیں کر سکتے مرد حضرات، کیونکہ شریعت نے روک دیا ہے۔ مرد حضرات گولڈ سونا استعمال نہیں کر سکتے، شریعت نے روک دیا ہے۔ باقی جن چیزوں سے منع نہیں کیا وہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ شراب سے منع کر دیا، خنزیر سور کے گوشت سے منع کر دیا، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ جب دین کی طرف آئیں گے تو اصول بالکل الٹ ہے۔ دنیاوی امور میں اصول کیا تھا کہ ہر دنیاوی چیز آپ کے لیے جائز ہے، سوائے اس کے جس کو منع کر دیا گیا۔ اور دین کے معاملے میں اصول یہ ہے کہ ہر دینی کام، ہر عبادت ممنوع ہے، سوائے اس کے جس کی اجازت دی گئی، جو بتا دی گئی، جو سکھا دی گئی۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں نئے نئے کاموں سے بچنا، کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر نیا کام بدعت ہے۔ یہ نہیں کہا کچھ بدعتیں اچھی ہیں۔ ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں کہ کچھ بدعتیں اچھی ہوتی ہیں، کچھ بدعتیں بری ہوتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ہر نیا کام بدعت ہے۔ اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، صحیح سند سے ثابت ہے، کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی ہے، چاہے لوگ اس کو بدعت کو بدعت حسنہ سمجھیں، اچھی بدعت سمجھیں۔ حدیث بھی یہی کہہ رہی ہے، صحابی بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ اور امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ من ابتدع بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان محمد خان الرسالہ، جو کوئی بدعت کرے اور بدعت کو کہے بدعت حسنہ، اچھی بدعت ہے، تو اس نے یہ دعویٰ کیا، گویا کہ اس کا یہ دعویٰ ہے، یعنی کہ جو کسی بدعت کو بدعت حسنہ کہے، گویا کہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کا دین پہنچانے میں خیانت کی ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ کام جو نیا کام ہے، جس کو یہ اچھا کہہ رہا ہے، جس عبادت کو یہ اچھا کہہ رہا ہے، وہ اللہ کے نبی نے تو بیان نہیں کی، اور اللہ کہتے ہیں کہ میں نے دین کامل نازل کیا ہے۔ امام مالک کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، تو اللہ کہتے ہیں میں نے دین مکمل کر دیا، اور یہ کہتا ہے کہ جو ابھی عبادت میں نے نکالی ہے یہ بدعت حسنہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے نعوذ باللہ گڑبڑ ہوئی ہے، آپ نے وہ بدعت وہ عبادت پہنچائی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی نعوذ باللہ نبی علیہ السلام پہ تہمت لگا رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بدعت کتنا خطرناک جرم ہے۔ اچھا، یہاں پہ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ بدعت کو اچھا کہنا تو خود عمر فاروق سے ثابت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وہ مسجد نبی میں تشریف لائے
اور لوگ نماز پڑھ رہے تھے کون سی؟ رات کی، تراویح کی، قیام اللیل کی. ادھر ایک آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے، ادھر 2 آدمی مل کے جماعت کرا رہے ہیں، ادھر 3 آدمی، ادھر 5 آدمی، ادھر 6 آدمی، یعنی کہ مختلف جماعتیں ہو رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کیوں نہ میں ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں. چنانچہ ایک امام مقرر کر دیا گیا، ابی بن کعب، کبھی تمیم داری، اور ان سے کہا گیا کہ ایک امام کے پیچھے آپ یہ نماز پڑھیں. پھر جناب عمر فاروق آئے ایک دن معائنہ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے منظر، تو بڑے خوش ہوئے یہ منظر دیکھ کر، اور کیا کہا تھا؟ نعمت البدعۃ ہذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے. تو جناب عمر فاروق سے ثابت ہو گیا بدعت کو کیا کہنا؟ اچھا کہنا. کہہ رہے ہیں کہ کتنی اچھی یہ بدعت ہے. تو آج وہ لوگ جن کو بدعات سے محبت ہے وہ کہتے ہیں لو جی بخاری سے عمر فاروق سے ثابت ہو گیا کہ کئی بدعتیں کیا ہوتی ہیں؟ اچھی ہوتی ہیں. ہم نے کہا بھی ہم نے تم کو حدیث سنائی تھی کہ نبی اسلام کہہ رہے ہیں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. جناب عبداللہ بن عمر نے بھی یہی کہا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، چاہے لوگ اس کو بدعت حسنہ کہیں. امام مالک نے بھی یہی کہا ہے. تو اب جناب عمر فاروق کے اس قول کا پھر مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، ایک بدعت ہوتی ہے شرعی، ایک ہے بدعت لغوی. بدعت کا لفظ دین اسلام نازل ہونے سے پہلے عربی زبان میں موجود تھا یا موجود نہیں تھا؟ موجود تھا. تو اس لیے اس لفظ کا ایک اپنا معنی ہے لغت کے لحاظ سے، اور ایک اس کا معنی ہے شریعت کے لحاظ سے. تو جناب عمر فاروق کا مطلب یہ تھا کہ نعمت البدعۃ ہذہ، کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے. وہ بدعت کا لفظ استعمال کر لیتے عربی لغت کے لحاظ سے. آئیے آپ کو مزید بات سمجھاتا ہوں. ایک امام کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھنا، کیا یہ کام جناب عمر فاروق کے زمانے میں ہوا تو یہ پہلی بار ہوا تھا یا اس سے پہلے بھی کبھی ہوا تھا؟ نبی علیہ السلام نے خود 3 راتیں صحابہ کرام کو تراویح کی نماز پڑھائی تھی، رمضان کا قیام کرایا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام پہلے ہو چکا ہے. جناب عمر فاروق کے زمانے میں یہ نیا کام نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک عرصے کے بعد اس کام کو دوبارہ سے کیا ہے. تو اس لحاظ سے یہ نیا کام ہوا کہ ایک عرصے کے بعد ہوا ہے. حقیقت میں نیا کام نہیں ہے بلکہ سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور ابو داؤد شریف میں آپ کی ترغیب بھی موجود ہے کہ جو رمضان کا یہ قیام امام کے ساتھ کرے اور آخر وقت تک اس کے ساتھ رہے تو اس کا اجر و ثواب یوں لکھا جائے گا گویا کہ پوری رات اس نے قیام کیا ہے. تو پتہ چلا کہ پھر یہ بدعت نہیں بلکہ یہ تو سنت تھی. کس کی؟ نبی علیہ السلام کی. لیکن آپ نے 3 راتیں پڑھائی، 4تھی رات نہیں پڑھائی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ نماز رب کو کہیں اتنی زیادہ پسند نہ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہیں فرض نہ کر دے. جب آپ فوت ہو گئے فرضیت کا خطرہ ختم ہو گیا. بدعت کے بڑے مفاسد ہیں. نمبر 1 کہ جو دین میں کوئی نئی عبادت نکالتا ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کا منکر ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے دین مکمل کر دیا، اور اس مکمل دین میں یہ والی عبادت نہیں ہے جس کو بعد والوں نے نکالا ہے. گویا کہ وہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ کا فرمان ٹھیک نہیں ہے، ہم مکمل کر لیں دین کو. دوسرے نمبر پہ اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ دین ناقص تھا. پہلا یہ تھا کہ اللہ کا قول نعوذ باللہ غلط تھا. دوسرا مطلب یہ نکلے تھا کہ دین شریعت جو ہے وہ ناقص تھی، اس آدمی نے آ کے اس کو مکمل کیا ہے جس نے یہ نئی عبادت نکالی ہے. تیسرا مطلب یہ نکلے گا کہ وہ مسلمان جو اس بدعت کو ایجاد کرنے سے پہلے فوت ہو گئے وہ دین کے لحاظ سے ناقص سے، کیونکہ وہ تو اس کے اوپر عمل نہیں کر سکے. چوتھے نمبر پہ بدعت کے نقصانات، اس کی وجہ سے امت تقسیم ہوتی ہے، کیونکہ کئی لوگ
بدعت کی طرف نہیں آئیں گے، اس کی مخالفت کریں گے، وہ سنت پہ ڈٹے رہیں گے، اور یہ لوگ ان کی مخالفت میں مزید بدعت کو رواج دیں گے، امت تقسیم ہوگی۔ 5ویں نمبر پہ عام طور پہ بدعت میں جو بدعات سے محبت کرتا ہے، ان کو رواج دیتا ہے، ان میں مصروف و مشغول رہتا ہے، اس کو سزا عام طور پہ یہ ملتی ہے کہ وہ سنتوں سے محروم ہو جاتا ہے، کئی سنتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بدعات سے بچنا چاہیے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بدعات سے محفوظ رکھے، سنت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔